السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ 19ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اس فلیٹ میں رہتے ہوئے ہمیں 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہمارے مالک مکان کو خود یہاں رہنے کے لیے یہ فلیٹ چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے ہمیں 1 ماہ بعد مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ انہوں نے 20,000 ایڈوانس کی رقم بھی واپس کر دی۔ ایک شام ہمارے دیور علی آئے۔ انہوں نے بتایا کہ گجو بھائی کے لیے ایک رشتہ منظور ہو گیا ہے۔ گجو بھائی احمد کے ابا کی پہلی بیوی سے ہیں۔ جب تک ابا حیات رہے سب مل کر رہتے تھے۔ ابا کے دنیا سے جانے کے بعد سب تتر بتر ہو چکے تھے۔ سنا تھا یہ شاہ فیصل کالونی کی کسی امام بارگاہ میں مجاور ہیں۔ کبھی بھی چھٹی والے دن اچانک آ جاتے تھے۔ اس فلیٹ کا انہیں پتہ نہیں معلوم تھا، اس لیے کافی دن سے نہیں آئے تھے۔ ان کی عمر خاصی ہو چکی تھی، لیکن واضح بول نہ سکنے کی وجہ سے پڑھ لکھ نہ سکتے تھے۔ یہی نقص ان کی شادی میں حائل تھا، لیکن ان کو شادی کا بڑا ارمان تھا۔ ان کے رشتے کا سن کر ہمیں بھی خوشی ہوئی۔ احمد نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ گجو بھائی کی شادی کا ولیمہ وہ کریں گے۔ علی کے جانے کے بعد ہم ان پر بگڑے کہ پیسے کہاں ہیں جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ کہنے لگے مکان کے ایڈوانس کی رقم ہے نا تمہارے پاس؟ ہم سمجھ گئے کہ انجیکشن میں جو تاخیر ہوئی اس سبب گجو بھائی کے تو مزے آ گئے، پر ہمیں بڑے مزے آنے والے ہیں۔ تاخیر کا سبب بھی سن لیجئے کہ اس عرصے میں یہ کچھ دنوں کے لیے لاہور چلے گئے تھے، لیکن وہاں کچھ دن کے بجائے 1 ماہ گزار کر آئے۔ ہمارے دیور تو دوہری خوشی کے ساتھ روانہ ہو گئے، پر ہماری جان پر بن گئی۔ ان سے انجیکشن کے لیے کہا تو فرمایا اب کچھ نہیں ہوگا۔ لاہور میں بابا صدا حسین نے میرے لیے خاص ایک نسخہ تیار کیا ہے۔ میری طبیعت اور گھر کے حالات سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ انجیکشن سب ختم ہو جائے گا، تم دیکھنا۔ گجو بھائی کو شادی کا بڑا شوق تھا، اور پتہ نہیں کیوں ہر بقرعید سے پہلے انہیں شادی کی دھن سوار ہو جاتی۔ گھر بھر کو وارننگ دیتے پھرتے، بھینس کاتی آوو، ہمو شادی نہیں، اچھا نہیں۔ ان کی یہ بولی تو کوئی خاص ہی تھی، اور اسے احمد اور ان کے گھر والے ہی سمجھتے تھے۔ احمد نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے بقرعید آنے والی ہے، اگر اس بار ہماری شادی نہیں ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہمیں حیرت تھی کون لوگ ہیں جو اپنی بیٹی گجو بھائی کو دینے پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ وہ کماتے بھی اپنی جان بھر تھے اور ان کے رہنے کو بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ دلہن کو کہاں رکھیں گے اور کھلائیں گے کہاں سے؟ گجو بھائی کو پیدا کرنے والی تو جانے کب مٹی اوڑھ کر سو گئی تھی، پر گجو بھائی جاگ میں بھی مٹی اوڑھے رہتے تھے۔ دائمی نزلے کے مریض، کولڈ الرجی یا کاہلی کے باعث نہانا چھوڑ چکے تھے، پانی یخ پسند کرتے تھے۔ ان کے اندر اظہار کی صلاحیت صرف بات کرنے کی حد تک کم تھی، ورنہ خواہشات اور جذبات کے اظہار کے بے ڈھنگے استعمال پر 1-2 بار وہ محلے میں پٹ بھی چکے تھے۔ کئی جگہ یتیم، غریب، گونگی، بہری اور ڈس ایبل لڑکیوں سے ان کی بات چلائی گئی۔ اس دوران گجو بھائی اچانک صاف ستھرے رہنے لگتے۔ ان کی شخصیت میں سنجیدگی آ جاتی، چال بدل جاتی، لیکن ان کی ساری سعی کے باوجود انہیں دیکھنے اور ان سے بات کرنے کے بعد رشتے سے انکار ہو جاتا تھا۔ اس بار بقرعید منکی دھمکی کام کر گئی اور بات شادی تک پہنچ گئی تھی۔ یہی نہیں، پتہ چلا کہ لڑکی والے ان کے رہنے کو ایک کمرہ بھی دیں گے۔ اوہو، گجو بھائی گھر داماد بنیں گے۔ اب ہمارا شک تو مزید گہرا ہو گیا۔ یا اللہ، ایسے کون سے خواب کے پڑ لگے ہیں ان میں؟ ہم نے احمد سے کہا ولیمہ شوق سے کریں، لیکن ذرا تفتیش تو کریں معاملہ کیا ہے۔ پر اس کا موقع نہیں مل سکا، اور شاید کوشش بھی نہیں کی گئی کہ اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اگلے ہفتے ہی شادی تھی۔ ہم اسی اپارٹمنٹ میں کوئی فلیٹ دیکھ رہے تھے۔ جو بھائی کی شادی سے 3 دن پہلے
اسی اپارٹمنٹ کی ایک سیڑھی چھوڑ کر سامنے والی سیڑھی کی تیسری منزل پر ایک فلیٹ مل گیا۔ باقی جگہوں کی نسبت کراچی میں 6 ماہ کا ایڈوانس کرایہ لینے کی روایت ہے۔ ہم نے صرف 1 ماہ کا ایڈوانس دیا اور نئے مالک مکان سے جھوٹ بول دیا کہ پچھلے مالک مکان جب ہمارا ایڈوانس واپس کریں گے تب ہم ادا کریں گے۔ دواؤں کے زیر اثر ان کے قوا سامان اٹھانے، رکھنے اور چڑھانے جیسے کاموں کے لیے خاصے ضعیف ہو چکے ہیں۔ ہاتھ تنگ تھا، اس لیے بھاری سامان مزدوروں سے چڑھوایا، باقی ہم نے اور بچوں نے منتقل کیا۔ شادی والے روز ادھیڑ عمر دلہن خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس دن گجو بھائی بھی بہت صاف لگ رہے تھے۔ لوگوں کے بہت اصرار پر انہوں نے چہرے سے صحرا ہٹایا، پر رومال ناک پر سے نہ ہٹا۔ رخصتی کے وقت وہ دلہن کا ہاتھ تھامے سب کو فتح مند نظروں سے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ احمد نے اپنے ہی اپارٹمنٹ کے کھلے حصے میں ولیمے کے لیے ٹینٹ لگوا لیے تھے۔ رشتہ دار اور دوست احباب شریک ہوئے۔ گجو بھائی سوٹ بوٹ میں سالہ میں تو صاحب بن گیا کی پیروڈی لگ رہے تھے، لیکن آج ان کے چہرے کی بتیاں کچھ بجھی ہوئی تھیں۔ ولیمہ خیر سے نبٹ گیا۔ ہمارے مدعو کیے اکثر مہمانوں نے دلہن کی منہ دکھائی ہمارے ہاتھ پر رکھی تھی۔ دوسرے دن گنی کوئی 5-6 ہزار روپے تھے۔ یہ ساری رقم اگلے دن ہم نے ٹینٹ والوں کو دے دی۔ شام کے وقت گجو بھائی پوچھتے پاچھتے حواس باختہ ہمارے گھر آئے۔ لکھنوی انداز سے جھک کر آداب کیا اور پھر مٹھیاں بھیج کر دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے کھول دی اور بولے، بی بی ہموں۔ اس کا مطلب تھا بیوی نے ہمیں نکال دیا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کیا بات ہوئی؟ اپنی زبان میں کہنے لگے کہ وہ اسی لیے آئے ہیں کہ ہم ہی اس سے جا کر پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ہم اور احمد دلہن والوں کے گھر پہنچے۔ ہمارے دیور اور دیورانی بھی موجود تھے۔ دلہن کو کمرے سے بلا لانے کے لیے کسی کو بھیجا، مگر وہ آنے کو تیار نہ ہوئی، تو دلہن کی ماں اور بہن نے ہمیں کہا کہ ہم خود ان کے کمرے میں چلے جائیں اور ان کی لڑکی کو سمجھائیں، وہ انہیں نہیں رکھنا چاہتی۔ ہم لڑکی کے کمرے میں گئے۔ اوندھی پڑی تھی، ہماری آہٹ سن کر اٹھ بیٹھی۔ گجو بھائی کی زبان کے علاوہ ان کا ہر عضو متحرک تھا، لیکن دلہن کی شاید صرف زبان ہی متحرک تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی پھٹ پڑی، بولی، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، ہمیں تو کوئی اور دکھایا گیا تھا اور کمرے میں انہیں بھیج دیا گیا۔ میں نے دلہن کی بہن کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ہم نے تمہیں انہی کو دکھایا تھا۔ دلہن نے گجو بھائی کو گھور کے دیکھا، یہ بے شرم، یہ گندی گندی باتیں کرتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسی بے غیرتی نہیں ہوتی۔ گجو بھائی نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ ہم نے دلہن کو سمجھانے کی بھتیرا کوشش کی کہ یہ دنیا بے غیرتی سے ہی چل رہی ہے اور آپ کا وجود بھی اسی بے غیرتی کا مرہون منت ہے، پر انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ ہم کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ پیچھے پیچھے دلہن صاحبہ بھی آ گئیں۔ ہماری طرف دیکھ کر بولی، میری منہ دکھائی کے پیسے بھی آپ نے ہتھیا لیے؟ پگلی نے بات تو بالکل ٹھیک کی تھی۔ اس بار شرما کر نظریں جھکانے کی باری ہماری تھی۔ جھینپنے کے علاوہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اپنی دیورانی سے ہم نے کہا، آخر آپ نے کیا دیکھ کر گجو بھائی کا یہاں رشتہ کیا؟ بولی، یہی لوگ ہمارے پاس گجو بھائی کا رشتہ لائے تھے۔ دلہن کی ماں کا کہنا تھا کہ جب بھی چھوٹی بہن کا رشتہ آتا یہ اپنی شادی کروانے کی ضد پکڑ لیتی، وہ غل مچاتی کہ رشتے والے پلٹ کر نہ آتے۔ چھوٹی بہن کا رشتہ بھی ان کی وجہ سے کہیں نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہم نے سوچا شاید یہ شادی کے بعد حواسوں میں آ جائیں۔ عجیب لوگ تھے، انہیں شادی پاگل پن کا علاج لگی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کو شادی کے بعد بدحواس دیکھا ہے۔ اب تو گجو بھائی کا کمرہ
ان کی شادی اور خوشیاں انہیں جھلک دکھا کر مان پڑنے والی تھیں۔ ہمیں اسی کا ڈر تھا، یہی بات تھی جو ہماری زبان پر آتے آتے رہ جاتی تھی کہ ایسا سخی ذی ہوش کون سا گھرانہ ہے جو ایک حقیقی راندہ درگاہ کے رہنے کو ٹھکانا اور دل جوئی کو اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ ایک نارمل بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہٹانے کے لیے ذہنی مریضہ کے علاج کے بجائے اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکا آوارہ ہو یا لڑکی خود سر، جسمانی بیماری ہو یا ذہنی، ہر مسئلے کا حل شادی میں نظر آتا ہے۔ بھولا بھالا، اپنی ذات سے بے پرواہ، ایک پگلی کے دلہن بننے کے شوق کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کاہل مجہول گجو بھائی تو اب صبح و شام نہانے اور کپڑے تبدیل کرنے جیسے جوخم بھی کرنے لگے تھے۔ ان کے ارمانوں کا خون ہو گیا تھا اور ہم مکان کے ایڈوانس کی رقم ان کے ولیمے میں لوگوں کو کباب پراٹھا کھلا کر خرچ کر چکے تھے۔ اب گجو بھائی کو اپنی عزت کی بھی پڑی تھی۔ کاظمین امام بارگاہ میں اعلان کرائے تھے، ہمو شادی اب ہم واپس نہ آؤ، ہمو اب جھاکو نہ۔ اس بات کا مطلب تھا کہ ہماری شادی ہو رہی ہے، اب ہم جھاڑو نہیں لگائیں گے اور واپس بھی نہیں آئیں گے۔ چند دن بعد محرم آئے۔ یقین ہے کہ غم حسین میں اس بار وہ کہیں زیادہ دہاڑے مار مار کر روئے ہوں گے اور ان کی پشت زیر زنی سے پہلے سے زیادہ خونم خون ہوئی ہوگی۔ انسان کو تھوڑا سا اختیار ملے تو وہ اپنی حد بھر کرنی سی ضرور کرتا ہے۔ کہانی کار کے ہاتھ قلم آئے تو اسے بھی قدرت کی طرح کسی کردار کو بنانے اور بنائے چلے جانے، مٹانے اور مٹائے چلے جانے میں ایک خاص لطف ملتا ہے۔ فلم میکنگ کے دوران کچھ لوگوں سے وقت ضرورت کام لیا جا سکتا ہے، اسی لیے سین میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ بے دم صلاحیت، بے جان شخصیت انہیں ایکسٹرا کر دیتی ہے۔ سین میں ان کی انٹری بڑے غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے۔ انہیں ڈائریکشن کے بجائے سین میں انٹری مارنے کے لیے بس اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اسٹیج پر بھی گجو بھائی کی انٹری تو کئی مواقع پر ہوئی، پر کسی کو محسوس نہیں ہوا۔ اگر 20,000 کی رقم ان کے بانجھ ولیمے پر خرچ نہ ہوئی ہوتی، اگلے 20 ماہ ہماری دربدری نہ ہوئی ہوتی تو ان کے مردے میں اب بھی جان نہ پڑتی۔ یوں یہ ہمارے نوشتے سے ایسے مٹ جاتے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ شاید وہ انہی صفحات کے لیے اسٹینڈ بائی رکھے گئے تھے۔ کس نوشتے کی طرح خود کو پڑھیں ہم آخر، ایسے لکھے ہوئے ہیں جیسے مٹائے ہوئے ہیں۔ گجو بھائی کو اگر ہم اپنے گھر میں رکھ لیتے تو انہیں ٹھکانا اور ہمیں باہر کے کاموں میں مددگار کی سہولت مل جاتی، لیکن گندہ رہنے، حد سے زیادہ بے وقوفیوں اور کاہلی نے ان کی چند خامیوں کو ایسا نمایاں کر دیا تھا کہ انہیں گھر میں رکھنے کے خیال سے ہی روح فنا ہوتی تھی۔ ہم تو کیا، خاندان کا کوئی بھی بال بچوں والا انہیں اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ یوں ان کی جھاڑو پھری قسمت نے ایک بار پھر ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھما دی۔